ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین، دن بدن ہمارے سماج میں مختلف سماجی برائیاں بڑھتی جا رہی ہے اور خاص طور پر نوجوان ان برائیوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے معروف عالم دین مفتی محمد سلطان قاسمی صاحب۔ جی مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم آج کے اپنے سماج کی بات کریں، دن بدن مختلف سماجی برائیاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے سماج کو برائیوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو کس طرح سے ان برائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دراصل اس معاملے میں تو سب سے بڑی کوتاہی جو ہم سے ہوتی ہے بالکل وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں پر تو غور و فکر کرتے ہیں، بالکل اس پر غور و فکر نہیں ہوتا کہ آخر ہم خود اور ہماری نئی نسل کس وجہ سے خرابیوں کی طرف جا رہی ہے، بالکل اور خصوصاً منشیات اور ڈرگس میں کیوں مبتلا ہو رہی ہے۔ بالکل آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسی کا ہے، منشیات کا مسئلہ ہے، ڈرگس کا مسئلہ ہے، اور الگ الگ نئی قسمیں وجود میں آ رہی ہیں، بالکل اور اب بڑے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں، بہت غیر پڑھے لکھے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں، بالکل اور جن کو معلومات ہیں، جو پتہ ہے، وہ اس معاملے میں محنت کرنے میں وہ پیچھے رہتے ہیں، زیادہ غور و فکر نہیں کیا جاتا، اور ہماری یہ غفلتیں ہیں۔ بالکل دراصل اس کو روکنے کے لیے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے آسان اور ایک ہی تدبیر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم براہ راست دیکھیں کہ اس معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیسی رہی ہے، بالکل معاشرہ بنانے کی محنت کیسی رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام جو ایک وقت وہ تھا کہ وہ اسلام میں نہیں تھے بہت سارے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی محنت ہوئی، اور محنت کرنے کے بعد جب انہیں لگا کہ اس سے بہتر معاشرہ ہمیں کہیں نہیں مل سکتا، بالکل انہوں نے فوج در فوج، جوگ در جوگ اسلام میں وہ داخل ہو گئے۔ بالکل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور سینکڑوں صحابہ کرام محمد رسول اللہ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، اور بہترین اسلامی معاشرے کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف آ گئے، اور آج کی تاریخ تک صحابہ جیسا کوئی معاشرہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی مذہب اسلامی جیسا معاشرہ پیش نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ کہ اسلام میں برائیوں کا خاتمہ ہے، بالکل دین میں برائیوں کا کلا کما ہے۔ بالکل یہاں پر برائی تھوڑی چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر برائی کو بڑا ہی سمجھا جاتا ہے، بالکل اور ہر چیز کو کیا کہتے ہیں، اس کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی تھوڑی چیز ایسی استعمال نہ کی جائے، ایسا نہ اپنایا جائے، اور اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ اس سے برائی عام ہو جائے۔ ہم مثال لے لیتے ہیں، چونکہ آپ کا عنوان بھی یہی ہے، منشیات اور ڈرگس۔ قرآن کریم نے تو صاف کہہ دیا اور اس کو جوڑا بت پرستی کے ساتھ، بالکل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے یہ، اور اس کو بت پرستی کے ساتھ قرآن نے شروع۔ اور سب سے بڑی چیز قرآن نے یہ کہا کہ جو شخص ڈرگس میں مبتلا ہوگا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرے گا، اور اس میں خود مبتلا ہوگا، دوسروں کو مبتلا کرے گا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپس میں بغض پیدا ہوگا۔ بالکل شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آپس میں لڑیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، بالکل آپس میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے شیطان۔ اور شیطان کے لیے سب سے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ نئی نسل کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، سب کو وہ ڈرگس میں مبتلا کرے گا، دشمنی خود بخود سامنے آ جائے گی۔ تو گویا کہ اس پس منظر میں ہمیں چاہیے کہ ہم امت کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اور نئی نسل کو خصوصاً قرآن کے ساتھ جوڑیں، مکاتیب کے ساتھ جوڑیں، مسجدوں میں بچوں کو لائیں۔ بالکل اس سے نہ ڈریں کہ مسجد میں بچے شور کریں گے، بالکل شور کو برداشت کریں، ان کے ہنگاموں کو برداشت کریں، بس اتنا خیال رکھیں کہ مسجد میں پیشاب نہ ہو، اس سے بچتے ہوئے باقی بچوں کو لائیں، چاہے وہ چھوٹی عمر کے کیوں نہ ہوں۔ ان کو پارکوں میں تو ہم لے جاتے ہیں، ان کی سکولنگ ہم بچپن سے ہی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم نہ جانے کہاں کہاں لے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں ہی کیوں نہیں لاتے؟ ان بچوں کو مسجد میں لائیں، ان کو اپنے ساتھ کھڑے کریں، انشاءاللہ ان کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک وقت آئے گا وہی نمازی ہوں گے، وہی دین کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ الغرض اگر ہمیں امت کو ڈرگس سے بچانا ہے، نئی نسل کو ڈرگس سے بچانا ہے، تو ان کو دین کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، علماء کی صحبت میں لانا پڑے گا، اور مکاتب کا قیام اس کے لیے بہت ضروری ہے، جس پر علماء اور سنجیدہ قسم حضرات باضابطہ دن رات محنت کرتے ہیں۔ جی بالکل مفتی صاحب، جو ڈرگس ہے وہ ایک وبا کی طرح ہمارے سماج میں جو ہے پھیل رہا ہے، اور خاص طور پر جو ہے نوجوان اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ نوجوان جو ہے، ورنہ اس کو قوم کا معمار کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی ہے جب تک نہ اس قوم کے نوجوان جو ہے صحیح راستے پر ہو۔ تو مجھے آپ یہ بتا دیجئے، نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا میسیج ہے اس حوالے سے؟ بس اتنا ذہن میں رکھ لیں، چونکہ اس سوال کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں،
यूं ही एक शख्स इसका इस्तेमाल करेगा, ये तय शुदा बात है, हर गुनाह कबीरा में मुब्तला होगा। बिल्कुल। पुराने ज़माने की ख़वातीन के मुतालिक आता है, एक बहुत अजीब गरीब वाक़या लिखा है रिवायात के अंदर कि एक आबिद था, उस पर एक औरत की नज़र पड़ी, खूबसूरत औरत थी, उसको उसने बुलाया, किसी तरह उसको गुनाह में मुब्तला करना चाहा, तो उसने कहा कि बंद कमरे में कि 3 चीज़ों में से एक को तुम्हें इख्तियार करना पड़ेगा। बिल्कुल। या तो बदकारी में मुब्तला होना पड़ेगा, या तो शराब पीना पड़ेगा, या तो ये है कि वो बच्चे को कत्ल करना पड़ेगा। इस बुज़ुर्ग ने समझ लिया कि सबसे आसान छोटा गुनाह है शराब पीना, नशा और चीज़ को इस्तेमाल करना, बड़े गुनाहों से बच जाऊंगा, कत्ल से और ज़िना से। चनाचे उसने शराब का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ज़िनाकारी में भी मुब्तला हुआ, बच्चे के कत्ल के पर भी वो मुब्तला हुआ। गोया कि शराब जो है इतनी ख़तरनाक चीज़ है, उम्मुल ख़बाइस है ये। अगर नौजवान इस पर खुद गौर व फिक्र न करें, अपनी जवानी के बारे में न सोचें, अपनी जिस्म के बारे में न सोचें, ये नशा, ये ड्रग्स, ये मनशियात इंसान की अक्ल पर हमला करते हैं, इंसान के जिस्म पर हमला करते हैं, इंसान के दिल पर हमला करते हैं, इंसान के रूह पर इसका हमला होता है। न वो दीन का रह जाता है, न वो दुनिया का रह जाता है। उसको रिश्तेदार उसकी नफ़रत करते हैं, उसके नफ़रत होती है, वो मुअज़्ज़ज़ लोगों के सामने बैठ नहीं सकता, उसका खाना पीना अलग हो जाता है, और यहाँ तक कि उसकी मर्दानगी ख़त्म हो जाती है और वो निकाह के काबिल में नहीं रहता। उसकी पढ़ाई गई, उसका जिस्मानी नुकसान हुआ, उसका रूहानी नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आखिरत में जहन्नम में जाना पड़ेगा। इससे बढ़कर नुकसान क्या हो सकता है? नौजवानों को चाहिए कि वो हम सब इस पर हम गौर व फिक्र करें और हम सब दीन की तरफ आ जाएं, कुरान की तरफ आ जाएं, हदीस की तरफ आ जाएं, दीनदारों के साथ उठे बैठे सोहबत अच्छी बनाएं। जब सोहबत अच्छी हो ना मेरे अजीज़, सोहबत जब अच्छी होगी तमाम चीज़ों का हल उसी में है। सोहबत अगर ख़राब होगी तो वो मनशियात में लोगों को मुब्तला करेगी। छोटे बच्चे खुद नहीं जाते हैं, नई नस्ल मनशियात की तरफ खुद नहीं गई है, उनको लिया गया है, उन पर मेहनत की गई है, उनको समझाया गया है, और जब उसके आदी हो जाते हैं उनको इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। वो खाना नहीं खाते, वो हलाल पाक चीज़ नहीं करते, वो चोरियां करते हैं, माँ को मारते, बहनों को मारते हैं, बच्चों घर में हंगामे होते हैं, चोरियां। वो गोया कि ये उम्मुल ख़बाइस जो नशा आवर चीज़ें हैं, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए अगर हमें तमाम बुराइयों से मुआशरे को बचाना है, ख़ुद को बचाना है, चोरियों से मुआशरे को क्या कहते पाक करना है, तो आसान इलाज ये है कि ख़ुद जवान इससे बचें और दूसरों को बचाने की फ़िक्र करें। और इसका आसान तरीका ये है कि कुरान कहता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, तदाबीर इख्तियार करें, वल मौइज़तिल हसना, समझाने की कोशिश करें जवानों को, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। और अगर कोई नहीं मान रहा है और उसको समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसकी जहन साजी की ज़रूरत है, तो दलाइल के साथ उसकी जहन साजी की जाए। वो वहाँ से कुछ दलाइल पेश करेगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई ड्रग्स से कुछ नहीं होता, और इक्का दुक्का वाक़या ये होगा कि 20-25 साल, 50 साल, 60 साल से किसी को कुछ नहीं हुआ, वो दलील तो नहीं बन सकती। उमूमी तौर तो इसका नुकसान है। यहाँ तक कि सिगरेट में अक्सर लोग मुब्तला हैं, उस सिगरेट का नुकसान है। चिजाए कि बाकी ड्रग्स में जो अफ़यून है, शराब की तरह बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, तो उसका नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। कुरान ने पहले ही कह दिया है इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसका गुनाह ज़्यादा है, इसके नुकसान ज़्यादा हैं, नफ़ा इसमें बिल्कुल नहीं है। जब बिल्कुल नफ़ा कुरान कहता है तो हम क्यों अपनी तरफ से अक्ल लड़ाएंगे और अकली दलाइल की बिना पर हम ये कहेंगे कि इसमें कोई नुकसान नहीं। इसलिए इसमें नुकसान है, ख़ुद को भी बचाएं और उम्मत को भी बचाएं। जी मुफ्ती साहब, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे समाज की जो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे उलमाए किराम है या जो जी शऊर शहरी है, उन पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है इस वक्त? देखिए, जहाँ तक उलमा की बात है, वो स्टेज से तो मुस्तकिल इस पर उन्वानात पर बोलते हैं, मदारिस में समझाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, इदारों में जाते हैं। हर जुमा पर उलमा का यही होता है कि माशरे को ठीक करो। माशरे को ठीक करने का यही मतलब है, नई नस्ल की फ़िक्र करो, अपने मामलात को ठीक करो, माशरत को ठीक करो, अखलाक को ठीक करो, इबादत को ठीक करो। जब उम्मत की इबादत और अकायद और मामलात और माशरत ठीक होगी तो ड्रग्स से तो उम्मत खुद ब खुद बचेगी। और इसमें आवाम की ज़िम्मेदारी यह है कि ख़ासकर वालिदैन की इसमें ज़िम्मेदारी है, वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनको चेक करें, उनके कमरे को देखें, उनकी किताबों को देखें, उनको मोबाइल अगर दिया है तो उसको देखते रहें कि कैसा इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह का इस्तेमाल होता है। और हर मौके पर जब उनकी गिरफ्त होगी तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं से फ़ायदा हमें हासिल होगा। देखिए, छोटा बच्चा है, यकीनन उसके बाप को चाहिए कि वो उसका गुलाम रहे, कहीं सर पे चढ़ रहा है, कहीं कुछ भी कर रहा है, छोटा बच्चा। बिल्कुल। लेकिन जो ही वो बच्चा बड़ा होगा तो अब उसके लिए हमारे उलमा कहते हैं उसके लिए आका बनो। आका का मतलब ये है कि हर वक्त गिरफ्त करते रहो। 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा,
ٹین ایج میں جب پہنچے گا تو وہ غلط حرکتیں کرے گا، غلط صحبت میں جا سکتا ہے، ان کی گرفت کرتے رہو، اور پھر جب وہ بڑا ہوگا تو ان کے ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کرو، اور جب تم خود اس کے دوست بن جاؤ گے تو وہ اس مصیبت سے بچ جائے گا۔ وقت اس سے مشورہ لے لو، اس سے اچھے کام کراؤ، اس کو مشغول رکھو، اور اس کی تعلیم کا، اس کے قرآن کریم خصوصاً اس طرح کے نظام کو مرتب کرو کہ وہ کہیں باہر جا ہی نہ پائے، باہر جائے تو اچھے ماحول میں جائے۔ تو انشاءاللہ یہ چونکہ علماء یہ کام کرتے ہی ہیں، ائمہ حضرات بھی یہ کرتے ہیں، عوام کے سنجیدہ طبقے کو چاہیے کہ وہ اس پر کوئی لاہیہ عمل مرتب کریں اور اس کو لے کے عملی طور پر اس پر کام کرنا شروع کریں۔ صرف تقریروں سے اور صرف مذاکرات سے کچھ نہیں ہوگا، صرف میٹنگوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی ضروری ہیں، لیکن عملی طور پر اس پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر والدین کو چاہیے کہ اس پر زیادہ فکر مند ہوں۔ اور اس میں خاص ایک بات ایڈ کروں، مکاتب کا قیام زیادہ ہو، صبح شام کی جو درسگاہیں ہیں جو کشمیر میں ہوا کرتی تھی، صبح بھی درسگاہ، شام کو بھی درسگاہ، آج علماء ہیں، سنجیدہ بھی ہیں، فکر مند بھی ہیں، مکاتب کے نام پر محنتیں بھی ہو رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ مکاتب کو بڑھائیں، ہر محلے میں مکتب ہوں، کوئی بچی کوئی بچہ مکتب جائے بغیر نہ رہے، وہ اسکولوں میں جو سبجیکٹ ان کا طے ہے اور جو ان کے الگ الگ جو ہے مضامین ہیں، ان مضامین میں قرآن کو ضرور داخل کریں۔ اسکولوں میں تو نہیں پڑھایا جاتا اس میں شامل نہیں رکھا ہے نصاب میں، لیکن ہم خود اس کو شامل کریں اپنے مکتبوں میں، مکاتب میں، درسگاہوں میں جب اس پر محنت ہوگی اور اس کے اوپر غور و فکر ہوگا، صبح شام قرآن چیک کیا جائے گا، قرآن اس کو آتا ہے نہیں آتا ہے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جی شکریہ ابو صاحب، مصروفیات کے باوجود جزاک اللہ وقت نکالا۔ جی ناظرین، مختلف سماجی برائیوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے معروف اور نوجوان عالم دین مفتی سلطان قاسمی صاحب۔ ناظرین، روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔